अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रूस के सदर पुतिन ने मुश्तबा खामेनेई को ईरान का नया रहनुमा मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और इस एतमाद का इजहार किया कि वो अपने वालिद के काम को इज़्ज़त के साथ जारी रखेंगे। मुश्तबा खामेनेई साबिक़ ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेटे हैं। अली खामेनेई 28 फरवरी को अमेरिकी और इजरायली हमले में मारे गए थे। तब से मुश्तबा खामेनेई का नाम ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए सबसे आगे। पुतिन दुनिया के इन पहले रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्होंने मुश्तबा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। क्रेमलिन की तरफ से जारी करदा एक बयान में पुतिन ने कहा कि मुझे पूरा एतमाद है कि आप अपने वालिद के काम को इज़्ज़त के साथ जारी रखेंगे और मुश्किल हालात में ईरानी अवाम को मुत्तहिद करेंगे। रूसी सदर ने मज़ीद कहा कि मैं अपनी तरफ से तेहरान के लिए अपनी गैर मुतज़लज़िल हिमायत और अपने ईरानी दोस्तों के साथ यकजहती का अयादा करना चाहता हूँ। अमरीकी दबाव के बावजूद मुश्तबा खामेनेई को रूसी सदर की मुबारकबाद रूसी मौक़िफ़ को वाज़ेह करती है। आज पीर के रोज़ ईरान ने फ्रांस समेत यूरोपीय ममालिक पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने वो हालात पैदा किए जिनकी वजह से अमेरिका और इसराइल ने इस्लामी जमहूरिया पर हमला किया और जंग छिड़ गई। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने आज हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, बदकिस्मती से यूरोपीय ममालिक ने यह हालात पैदा करने में मदद की। कानून की बालादस्ती पर इसरार करने और अमेरिका की गुंडागर्दी और ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ खड़े होने के बजाय उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाबंदियों की बहाली के हवाले से इनसे इत्तेफाक किया और इन तमाम चीज़ों ने मिलकर अमेरिकी और सह्योनी फ़रीक़ों को अपने जराइम जारी रखने के लिए शय दी। चीन ने आज पीर के रोज़ कहा कि अपने वालिद की हलाकत के बाद मुश्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर नामज़द करने का ईरान का फ़ैसला एक दाखिली मामला है और वो इन्हें निशाना बनाने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत करते हैं। इजरायली फ़ौज ने साबिक़ सुप्रीम लीडर अली खामेनेई जो एक हफ़्ता कबल अमेरिकी और इजरायली हमलों में मारे गए थे, इनके किसी भी जानशीन को निशाना बनाने की धमकी दी है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान को जैकोन ने कहा, चीन किसी भी बहाने दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की मुखालिफत करता है और ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाक़ाई सालिमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। हालिया दिनों में इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले जारी रखे हुए हैं, जबकि ईरान ने जवाब में इसराइल और अमेरिकी अफवाज की मेज़बानी करने वाले खलेजी पड़ोसियों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार कर दी है। एक नई तहकीक के मुताबिक बरतानिया में जहां मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम में इजाफा हो रहा है, वहीं मीडिया में भी मुसलमानों के बारे में मोतज़बाना कवरेज बढ़ रही है। सीनियर फॉर मीडिया मॉनिटरिंग ने आज पीर को जारी करदा एक रिपोर्ट में बताया कि इसने 30 मीडिया इदारों के तकरीबन 40,000 मज़ामीन का जायज़ा लिया। इनमें से 70% मज़ामीन में मुसलमानों या इस्लाम को मुनफी पहलुओं या रवैयों से जोड़ा गया। बरतानिया में अपनी नौयत की सबसे बड़ी तहकीक के तौर पर यह रिपोर्ट बरतानवी प्रेस में मुसलमानों की अक्कासी के हवाले से साख्ती तासुब के इंतहाई तशवीशनाक शवाहिद पेश करती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बरतानिया में मुसलमानों के बारे में शाया हुए तकरीबन आधे मज़ामीन यानी तकरीबन 20,000 मज़ामीन इंतहाई दर्जे के तासुब पर मबनी थे। रिजवाना हामिद के मुताबिक ये आदाद शुमार हमारे मीडिया के निज़ाम के अंदर एक मुनज़्ज़म मसले की निशानदेही करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब पूरी की यूरोपीय कम्युनिटीज़ को बार बार शक या ख़तरे के तनाजुर में पेश किया जाता है तो ये नागुज़ीर तौर पर अवामी रवैयों, सियासी बहस और बरतानवी मुसलमानों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर करती है। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि बरतानिया में दाएं बाजू के वोटरों के खदशात और मफादात को मद्देनज़र रखने वाले अखबारी इदारे मुसलमानों के बारे में मोतज़बाना कवरेज करने में ज़्यादा पेश है। मुस्लिम दुनिया का मुक़द्दस तरीन महीना रमज़ान मुबारक के दौरान मशरिक़ वसत जंग की लपेट में है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला करके मौजूदा जंग को जन्म दिया। रमज़ान मुबारक 18 फरवरी को शुरू हुआ। जंग शुरू होने से तकरीबन 10 दिन पहले रोज़े मार्च के वसत तक जारी रहेंगे और ईद तक दुश्मनी के खात्मे की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। नतीजतन रोज़ेदार ईरानियों को जंग की हालत में बेशुमार मुश्किलात का सामना है। रोज़दारों को दिन भर भूखे रहने के दौरान मुसलसिल हवाई हमलों के सायरन, मिसाइल हमलों और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ रहा है। इससे सहरी और इफ्तार में खलल पड़ रहा है क्योंकि बमबारी के दौरान लोग पनाह के लिए भाग रहे हैं। CTV की रिपोर्ट ने कहा है कि रमज़ान मुबारक की इबादत के दौरान एहतजाज, सायरन और हमले मजहबी रिवायत में खलल डाल रहे हैं। लोगों में जहनी तनाव बढ़ रहा है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के एक रिहायशी ने इसराइल और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता साल के तनाज़े का हवाला देते हुए कहा कि
ہم جو اب تجربے کر رہے ہیں وہ اس سے بھی بدتر ہیں جو ہم نے گزشتہ 12 روزہ جنگ کے دوران کیا تھا۔ کچھ ایرانیوں کا کہنا ہے کہ وہ جاری تنازع کی وجہ سے اپنے خاندانوں کے لیے خوفزدہ ہیں، جبکہ دیگر حکومت کو خوفزدہ قرار دیتے ہیں اور ملک کے مستقبل کے لیے امید کا اظہار کرتے ہیں۔ BBC کے مطابق تہران میں ایک 25 سالہ طالب علم نے کہا، ہم اپنے ہی سائے سے ڈرتے ہیں، ہر طرف چوکیاں ہیں، ہم اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں جب ہم سب باہر نکل کر جیت سکیں۔ ماضی پر غور کریں تو اسلامی تاریخ میں رمضان کے مہینے میں بہت سی بڑی لڑائیاں اور فتوحات ہوئی ہے۔ یہ لڑائیاں مسلمانوں کے لیے تحریک کا باعث بنی۔ سب سے بڑی اور مشہور جنگ بدر ہے، جس کی قیادت اسلام کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ امریکی امور خارجہ نے کہا ہے کہ اس نے غیر ہنگامی نوعیت کے امریکی سرکاری ملازمین کے اہل خانہ کو بڑھتے ہوئے خطے کے سیکورٹی خطرات کے پیش نظر سعودی عرب چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ امریکی شہریوں اور سفارتی عملے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی اقدامات کے طور پر لیا گیا، جبکہ سیکورٹی صورتحال میں جاری پیش رفت جاری ہے۔ امور خارجہ نے اس مخصوص خطرات کی تفصیلات فراہم نہیں کی جن کی بنیاد پر یہ حکم جاری کیا گیا۔ تاہم یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پورے خطے میں عسکری اور سیکورٹی کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ مشابہ حالات میں امریکہ عام طور پر ان ملکوں میں غیر ضروری عملے کی موجودگی کو کم کر دیتا ہے جہاں ممکنہ سیکورٹی خطرات ہو، جبکہ اپنے مشنز کو تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے بنیادی سفارتی عملہ برقرار رکھا جاتا ہے۔ آج پیر کے روز تیل کی قیمتیں 2022 کے وسعت کے بعد سے بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، کیونکہ چند بڑی پیداواری ذرائع نے سپلائی میں کمی کی، جبکہ ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے باعث ترسیل کے نظام میں طویل رکاوٹ کے خدشات بھی بڑھے ہیں۔ عرب نیوز اور برطانوی خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق آج پیر کو ابتدائی تجارت کے دوران برنٹ کروڈ فیوچرز تیل کی قیمت میں 29% اضافہ دیکھنے میں آیا اور مجموعی قیمت 119.50 امریکہ ڈالر فی بیرل تک پہنچی، جبکہ US ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ قیمت 31.4% تک بڑھی اور 119.48 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی۔ اس سے قبل پچھلے ہفتے کے دوران برنٹ کی قیمت میں 27% اضافہ ہوا، جبکہ WTI کے قیمتیں 35.6% تک بڑھے تھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران میں جنگ ختم کرنے کا فیصلہ باہمی طور پر ہوگا جو اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے ساتھ مل کر کیا جائے گا۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق ٹائمز آف اسرائیل کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ تنازع کے حل میں نتنیاہو کا حصہ شامل ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرے خیال میں یہ باہمی طور پر ہوگا، کسی حد تک ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں، میں درست وقت پر فیصلہ کروں گا، لیکن اس معاملے میں ہر چیز کو مد نظر رکھا جائے گا۔ واضح کہ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران پر حملہ کیا تھا، جس میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی سمیت اہم سیاسی و فوجی شخصیات ہلاک ہوئے، اور اس کے بعد سے مسلسل لڑائی جاری ہے۔ اسرائیلی فوج ایران اور اس کے حامیوں کے ساتھ کم از کم 1 مہینے تک جنگ جاری رکھنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ اسرائیلی روزنامہ یدیوت احرنوت نے اسرائیل چیف آف جنرل اسٹاف سے ایک بااختیار شخصیت کے جاری کردہ بیانات کے حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیل ایران اور اس کے حامیوں کے ساتھ 1 مہینہ لمبی جنگ کا منظرنامہ تیار کر رہی ہے۔ اہلکار نے کہا کہ اسرائیل کی عسکری قیادت نے آنے والے دنوں کے حالات اور جھڑپوں میں پھیلاؤ کے احتمال کے مقابل مختلف محارب دستوں میں تیار کی درجے کو بلند کر دیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عسکری تیاریاں موجودہ جھڑپوں کے جاری رہنے یا اضافی محاذوں تک پھیلنے کے احتمال کو مد نظر رکھتے ہوئے فضائی دفاع کی مضبوطی، اضافی فوج کی تعیناتی اور طویل جنگ کے لیے حاضر حالت میں آنے کا احاطہ کرتی ہے۔ نیدرلینڈ میں قائم تحقیقی ادارہ بیلنگ کیٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ نئی فوٹیج کے مطابق 28 فروری کو امریکہ کا ٹومہاک میزائل ایران کے جنوبی قصبے میناب میں ایران کی پاسداران انقلاب فورس کی ایک تنصیب پر لگا، جس سے طالبات کے اسکول پر حملے کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہونے کے شواہد میں اضافہ ہوا ہے۔ بیلنگ کیٹ نے مہر نیوز ایجنسی کی جاری کردہ فوٹیجز کو جیو لوکیٹ کیا جن میں ٹومہاک کے اثرات دکھائی گئے، اور کہا کہ قریبی اسکول سے پہلے ہی دھواں اٹھتا دیکھا گیا، جہاں مبینہ طور پر 170 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ گروپ نے نوٹ کیا کہ ایسے میزائل کا مالک واحد فریق امریکہ ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ ترک وزارت قومی دفاع نے شمالی قبرصی ترک جمہوریہ میں 6 F-16 محارب طیارے اور فضائی دفاعی نظام تعینات کرنے کی تصدیق کی۔ یہ فیصلہ مشرق وسطی میں جاری جنگ کے دوران شمالی قبرص کے لیے مرحلہ وار دفاع مضبوط کرنے کے منصوبے کے حصے کے طور پر کیا گیا۔ وزارت نے کہا کہ یہ تعیناتی ہمارے خطے میں حالیہ پیش رفت کے تناظر میں کی گئی، اور آگے جو حالات ہوں گے ان کی بنیاد پر ضروری سمجھا گیا تو اضافی اقدامات کیے جائیں گے۔
اعلان میں علاقائی کشیدگی کے بڑھنے کے درمیان ترک قبرصی برادری کی سلامتی کو مضبوط کرنے پر زور دیا گیا۔ وزارت دفاع نے کہا کہ اضافی اقدامات مستقبل کی پیش رفت کی بنیاد پر اگر ضروری سمجھا گیا تو جاری رکھے جائیں گے۔ سعودی عرب نے آج پیر کو مملکت اور خلیج تعاون کونسل کی دیگر ریاستوں کے خلاف ایران کی جارحیت کی مذمت کو دہراتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر کشیدگی میں اضافہ جاری رہا تو بالآخر اس کا سب سے زیادہ نقصان خود ایران کو ہوگا۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک سخت بیان میں کہا گیا ہے کہ پڑوسی ممالک کے خلاف ایران کی جارحیت کو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ سعودی عرب کو اپنے عوام، سرزمین اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے جو بھی اقدامات ضروری ہوں وہ کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ ریاض نے خاص طور پر شہری ہوائی اڈوں اور تیل کے انفراسٹرکچر پر ہوئے حملوں کی مذمت کی اور انہیں بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور خطے کو غیر مستحکم کرنے کی دانستہ کوشش قرار دیا۔ سعودی وزارت دفاع نے آج پیر کو کہا ہے کہ مملکت کے فضائی دفاعی نظام نے نئے حملوں کو ناکام بنایا، کم از کم 3 بیلسٹک میزائلوں اور 6 ڈرونز کو مار گرایا جو مملکت کی فضائی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ وزارت کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ میں کہا کہ ریاض کے شمال میں 2 ڈرون حملوں کو ناکام بنایا گیا، فضائی حدود میں ڈرون روک کر مار گرائے۔ شیبہ آئل فیلڈ کی طرف بڑھ رہے 3 ڈرونز کو روک کر الربا خالی میں گرایا گیا، جبکہ پرنس سلطان ایئر بیس کی طرف داغے گئے 3 بیلسٹک میزائل کو روک کر تباہ کر دیا گیا۔